جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل دنیا میں حیرانی تیری۔ گرامی منزلت صدر جلسہ، معزز مہمانان اکرام اور سامعین باتمکین، میں اپنی خوش قسمتی و اقبال مندی پر شاداں و فرحاں ہوں کہ بزرگان قوم و ملت، خطیبان منابر اور امت مسلمیہ کے اکابر کی موجودگی میں ان باشعور سامعین و حاضرین کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شہدائیان اسلام، میں نے ابھی قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں ایک محدود وقت میں باتیں کرنی ہے۔ وقت کی قلت اور موضوع کی طوالت بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ انہی مختصر لمحات میں تشفی بخش اور کارآمد باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ذرا آپ اس آیت مبارکہ کے اسلوب، انداز اور لب و لہجے پر غور کیجیے کہ خداوند قدوس کا جلال اور استغنا صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی شان کبریائی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو رہی ہے، اور اہل بصیرت اس آیت کی واضحی کو پوری اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا استغنائی انداز ہے، کتنا تہذیبی لب و لہجہ ہے۔ ربانی کلمات کے ذریعے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، ہم نے تم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، دین کی نعمت سے سرفراز کیا، قرآن کریم کی بدولت تم کو ذلت و پستی سے نکال کر عزت و بلندی پر پہنچایا ہے، ضلالت و جہالت سے بچا کر ہدایت و سعادت سے نوازا ہے، نفرت و عداوت سے ہٹا کر محبت و رحمت سے ہمکنار کیا ہے۔ اور تم صرف کفر کی تاریخیوں میں بھٹک رہے تھے، وعدہ پیمانی، صحرا نوازی، حق و غارتگیری، شراب نوازی، عصمت دری تمہاری طبیعت و عادت تھی۔ تم سب حقیقی پر من کے انسانیت تھے، قلم کے آدمیت تھے، مگر ہم نے تم کو اسلام و قرآن کے ذریعے آسمانی اس کو ہدایات کا بخشا ستارہ بنا دیا۔ تم گمراہ کار تھے، مگر ہم نے اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو نشانہ منزل اور منار نور بنا دیا۔ اور تم ایک دوسرے کے مخالف و معاند تھے، آپ اپنے دشمن تھے، مگر ہم نے تم پر احسان کیا اور تم فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بن گئے۔ تمہاری راتیں لہو العلم، قصہ گوئی، داستان سرائی اور شراب نوشی میں گزرتی تھی، مگر ہم نے تم پر احسان کیا اور تم کو الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ كَحَامِلِ الْمِصْبَاحِ بنا دیا۔ برادران ملت، اللہ رب العزت نے اپنے اطاعت گزار، اطاعت شعار، فرما بردار بندوں کو یہی نہیں اسلام کی دولت بخشی، مقام صحابیت اور مرتبہ محبوبیت پر فائز کیا، بلکہ ان کی ایمان و یقین، اخلاق و اخلاق اور جذبہ اطاعت اور شوق جہاد کے سبب ان سے وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو سربلند کریں گے اور خلافت کے تخت پر جلوہ گر کریں گے۔ اللہ کے گرامی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے جو وعدہ کیا تھا پہلے اس کو پورا فرمایا، اور جب کوئی مکہ انسان سے منہ پھیرا پہلے مدینہ کو ان کے بدلے میں اپنا محبوب بنا دیا، اور جب ایمان والوں کی طرح وہ تقویٰ کو جان دیا، ان کی اطاعت و عبادت کو بڑھا دیا، پھر مدینے کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کو
اقتدار بخشا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا ذریعہ شروع ہوا جو اس کائنات کے سب سے بہترین اور خلافت تھا جس کا کوئی بدل نہیں. مسلمانوں کو بھی قرار و استحکام ملا, مسلمانوں کو بھی حکومت و اقتدار ملا اور دائرہ خلافت وسیع تر ہوتا گیا, یہاں تک کہ اپنی دور کی سب سے عظیم الشان حکومتیں روم اور فارس کی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی اور کیسا اور کتنا ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو کر رہ گئے. سامعین کرام, جب تک مسلمان اسلام سے جڑے ہوئے تھے, دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے, تو ان کی کامیابی و کامرانی, ان کی جہانداری و حکمرانی کا آفتاب بڑھتا ہوتا رہا. اس کی شعائیں مشرق و مغرب کو روشن کرتی رہی. اسلام نے احمد و شوکت کا پرچم روم, فارس, افریقہ, ایشیا, اسپین اور مغرب پر آن بان شان سے لہراتا رہا. غور و مقام ہے ان تمام انعامات و احسانات, ان تمام فضائل و عطایا کے باوجود اس پر ان اعتبار لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلام سے پھر گئے, اگر تم دین سے مرتد ہو گئے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تم پہلے سے زیادہ بے عزت و بے وقار ہو جاؤ گے, تم پہلے سے زیادہ ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. اور اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم اسلام ہو, اسلام تم سے نہیں ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت والے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عزت والے نہیں بنے. قرآن نے تم کو بلند کیا, تم نے قرآن کو بلند نہیں کیا. اگر ہمارا دین چھوڑ دو گے, ہمارے رسول کو چھوڑ دو گے, ہم تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لا کھڑا کر دیں گے. یہ تو ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تم سے دین کا کام لیا, دعوت کا کام لیا. تم نہیں تو دوسرے, وہ نہیں تو تیسرے, تم تو بے نیاز ہے. فإن اللہ غنی حمید. حضرات گرامی, ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیجیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے, اپنے کردار کو صحابہ کی کردار کی کسوٹی پر رکھیے, اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے موازنہ کیجیے. کہ آج ہم عملاً ارتداد کی راہ پر گامزن نہیں, کہ ہم نے اپنے دین سے منہ نہیں موڑا ہے, کہ ہم نے قرآن کریم کو کھولنا بند نہیں کیا ہے. جب ہم حقیقت پسندانہ موازنہ کریں گے تو کہنا پڑے گا ہمارا اسلام و قرآن سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں, بس اسلام کا ٹائٹل اور ایمان کا دعویٰ ہے. وہ ہم خدا اور اس کے رسول کے باقی ہیں اور اس کے نتائج بھگت ہیں. اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا, ہم پر مسائل و آلات نازل ہونے لگے, ہم مشکلات و مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, محکومیت و مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. تعداد میں کمی نہیں, اقتدار و حکومت بھی ہے, مطلب سب بے وقار, سب بے حیثیت. ہم پر یورپ اور امریکہ کا تسلط ہے. ہم اگر آزاد بھی ہیں تو ذلیل غلامی میں گرفتار. اور دوسری طرف دیکھیے, یہی امریکہ, فرانس, برطانیہ, جرمنی, اٹلی وغیرہ میں جہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہے, آج اسلام ان ممالک کی تیزی سے پھیل رہا ہے. اسلام کے قدم اسلام مخالف قوموں میں جم رہے ہیں, اسلام ان کے دلوں میں اتر رہا ہے. وہی مخالفین و معاندین اب اسلام کے پاس بند بنے جا رہے ہیں. یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اب اسلام دوسرے نمبر پر ہے. اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے, یورپ اور امریکہ میں جگہ بنا رہا ہے. ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے, ہماری کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کنارے لگا رہا ہے اور دوسرے قوموں کو تیار کر رہا ہے. کہ اب بھی سمجھنے کا وقت نہیں تو کب آئے گا, آنکھیں کب کھلے. سامعین ملت, احکم الحاکمین کی طرف سے تمثیل امداد کی. ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اپنے حالات کا جائزہ لیں اور نئے عزائم و حوصلے کے ساتھ خداوند کی تعلیمات کو دل سے لگائیں, اس کو اپنی زندگی کی سوغات سمجھیں. اسلام ایک ابدی اور سرمدی فرمان حیات ہے جو ہمیشہ رواں رواں رہتا ہے, اور اسی سے عظمت راستہ بھی واپس آتی ہے اور پھر رضا الہی کا ذریعہ بھی ہے. اور رحمت الرحمین ہمیں اپنے بنیادی خصوصیات کے ساتھ جینے کی خود نصیب فرمائے. میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ تقریر کو ختم کرتا ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لو کا قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.